آپ سب نے بڑے ابا، بھائی ابا، بھائی جی یہ نام تو سنے ہی ہوں گے. بالکل آپ صحیح سمجھے. وہی بڑے ابا جو خاندان کے سب سے بڑے کی حیثیت رکھتے تھے، جن سے بچے تو کیا بڑے بھی ڈرتے تھے، اور جن کا رعب ایسا ہوتا تھا کہ اس گھر کے لوگ جائز کام یا بات بھی ان سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے. گھر کا ہر فیصلہ بھی وہی کرتے تھے، گھر کا سارا خرچہ بھی وہی اٹھاتے تھے، اور ان کے آگے نہ کوئی انکار کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی بول سکتا تھا. یہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم کی. بڑے ابا کا دور تو اب پرانا ہو گیا، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم ابھی بھی ہمارے ملک میں موجود ہے. چلیں پہلے بات کرتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا کیا ہے. اس میں زیادہ تر سمجھ لیجئے دادا، دادی، چچا، تایا، ان کی بیویاں، بچے، پھپھو، کبھی کبھار نانا یا نانی بھی وغیرہ وغیرہ ہو سکتے ہیں. یہ تقریباً 30 سے 35 لوگوں پر مشتمل ایک گھرانہ ہوتا تھا. پہلے زمانے میں تو بڑے ابا ہی سارے گھر کے خرچے اٹھاتے تھے، اور باورچی خانہ ایک ہوتا تھا، اور اس گھر کے سب سے بڑے محافظ کا درجہ بھی بڑے ابا کے پاس ہی ہوتا تھا، اور وہ کسی بھی بیرونی مداخلت یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس گھر کے اندر داخل ہو جائے اور اس سے گھر کو نقصان ہو نہیں سکتا تھا. تو بڑے ابا کا یہ ایک بہت بڑا ہولڈ ہوتا تھا. لیکن دوستوں آج کل مہنگائی کے دور میں یہ سسٹم کافی حد تک کم ہو گیا ہے، اور اب بہت سارے لوگ برابر کا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اگر کہیں رہ بھی رہے ہیں اس طرح کے سسٹم میں. بے شک وہ مالی طور پر ہو یا کام کاج کے حوالے سے ہو، لیکن ڈیسیجن میکر یا فیصلہ کرنے والے گھر کے معاملات میں ایک یا دو ہوتے ہیں لوگ. یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک فیملی وہ ہوتی ہے جس میں دادا، دادی، ماں باپ اور صرف ان کے بچے ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے جب بیٹا ایک ہی ہو، یا فیملی الگ الگ ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ ماں باپ رہنا پسند کریں، تو یہ ایک لارج فیملی کہلاتی ہے. اور تیسری طرف آتے ہیں وہ فیملی جس میں صرف میاں بیوی اور بچے ہوتے ہیں، اس کو نیوکلیر فیملی کہا جاتا ہے. لیکن یہ رجحان آج کل بڑھ گیا ہے نیوکلیر فیملی کا، لیکن دراصل یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے جوائنٹ فیملی سسٹم. جوائنٹ فیملی سسٹم تقریباً 18ویں صدی میں اس وقت شروع ہوا جب زراعت نے ترقی کی، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے محنت کرنے والے، اس سے کیا ہوگا کہ فصل اچھی ہوگی اور زیادہ ہوگی، کمائی بھی زیادہ ہوگی. لیکن دوستوں آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ یورپ سے تو یہ سلسلہ ختم ہونا شروع ہو گیا، وہاں سے یہ سلسلہ یعنی یہ سسٹم ختم ہو گیا. لیکن بر صغیر پاک و ہند میں یہ سسٹم آج بھی اسی طرح جوں کا توں موجود ہے. دیکھا جائے تو بر صغیر پاک و ہند میں 80 سے 85% تک گھروں میں یہی سسٹم ہے. اب اگر ہم نیوٹرل ہو کر بات کریں تو آج کل بے تحاشا مہنگائی کی وجہ سے انڈیپینڈنٹلی ایک پورے گھر کا خرچہ اٹھانا ایک بیحد مشکل کام ہو گیا ہے. جب لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر خرچہ وہی شخص اٹھاتا ہے جس کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے. تو دیکھیے ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کم آمدنی والے لوگوں کے لیے بہترین ہے، کیونکہ اگر منجلے بھیا کے پاس پیسے نہیں ہیں بجلی کا بل بھرنے کے لیے تو وہ بھی بڑے بھیا نے بھر دیے، اور چھوٹے بھیا کی تنخواہ تو ویسے ہی بہت کم ہے، تو پھر اس کے بچوں کی فیس بھی بڑے بھیا نے ہی بھرنی ہے. یعنی جس کی آمدنی زیادہ اس کا کنٹریبیوشن بھی بھائی زیادہ. اب اگر دیکھا جائے تو ماں باپ یہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سارے بچے مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، لیکن اس کے سائیکلوجیکلی بہت زیادہ نقصانات آ جاتے ہیں. جیسا کہ کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ ہونے کے بجائے پوری زندگی دوسروں پر ڈیپینڈ ہی کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بندے کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جانے لگتا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ شخص پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے، اور آخر میں اگر وہ احتجاج کرے اس بات پہ تو وہی شخص برا بن جاتا ہے. اب جناب میں دوبارہ پیچھے چلا جاتا ہوں.
لیکن اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارا پارٹ 2 اسی موضوع پر. آپ کو پسند آئے گا. ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے اور لائک سبسکرائب آپ کے ہاتھ میں ہے، جو دل چاہے کیجیے. اللہ حافظ.